وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. وقت بہت کافی گزر چکا ہے، 11:30 بج چکے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا ہے اور جس تفصیل سے آپ نے سیرت نبی پر روشنی ڈالی ہے، میرے خیال میں عمل کرنے کے لیے وہ کافی سے زیادہ ہے۔ اب اس پر حاشیہ چڑھانا یا اس کی کوئی شرح آپ کے سامنے پیش کرنا اس بیان کی توہین و تنقید، اس لیے اب جلسہ خیال یہ ہے کہ ختم کر دیا جائے۔ مگر مختصر لفظوں میں ایک بات یاد آ گئی ہے تو مناسب سمجھتا ہوں کہ عرض کر دی جائے۔ وہ یہ کہ آپ نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت پاک کے تمام گوشوں کو ان 3 چیزوں کے اندر سمویا جا سکتا ہے: محبت، عقیدت، اطاعت۔ اور ان 3 گوشوں پر حضرت مفتی صاحب نے بہت خیر حاصل فرمائی ہے، جس سے مسئلے کا اور ان گوشوں کا ہر پہلو واضح ہو چکا ہے۔ میں مختصر لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک آدمی کو جو دوسرے آدمی سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کے اسباب کیا ہیں؟ اس محبت کے اسباب و علل کیا ہیں کہ آپ کو جو دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے، ربط ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اسباب و علل کیا ہیں؟ تو عقلی طور پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبت کے اسباب بھی 3 ہیں۔ 3 باتیں ہیں کہ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کسی آدمی کے اندر پائی جائے تو دوسرے لوگ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ یعنی اسباب محبت کیا ہیں کہ ان اسباب میں سے کوئی سبب کسی کے اندر پایا جائے تو دوسرا آدمی محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، تو اس کو بھی 3 چیزوں کے اندر سمویا جا سکتا ہے۔ یعنی اسباب و علل محبت کو 3 چیزوں کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے جمال، کمال، نوال۔
کیا مطلب؟ یہ عقلی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اگر اسباب محبت میں سے پہلا سبب جمال، جمال کا مطلب خوبصورتی، زیبائش، حسن، کہ یہ حسن اور زیبائش جس کسی چیز کے اندر پائی جائے تو یا جس کسی آدمی کے اندر پایا جائے تو دوسرے لوگ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ آپ کے اس گادھیڑ کے اندر کوئی ہریجن ہو، دبلن ہو، لیکن وہ حسن و جمال میں یکتا ہے، اتنی حسین و خوبصورت ہے کہ صورت تو درکنار، صورت بلسار چھوڑ دیجئے، اگر پورے گجرات میں تلاش کیا جائے تو ویسا حسین و جمیل آپ کو کوئی نہ ملے، مگر وہ ہے ہریجن، دبلن ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد و زاہد اس بات کی دل میں اپنے تڑپ رکھیں گے کہ اے کاش یہ میری رفیق زندگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہریجن ہے، یہ دبلن ہے، بہت معمولی اور نیچ جاتی سے تعلق رکھنے والی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ تو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمال ایک ایسی صفت ہے، جمال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کسی کے اندر یہ چیز پائی جائے، آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو ہر آدمی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ دبلن مر جائے اور اخبارات میں شائع ہو گیا کہ جی فلاں حسینہ اور فلاں خوبصورت عورت جو گجرات میں تھی اس کا انتقال ہو گیا، حالانکہ آپ کو کوئی لگاؤ نہیں، کوئی تعلق نہیں، مگر دل میں آپ ایک کسک محسوس کریں گے، ایک تکلیف محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ افسوس کہ اتنی حسین عورت تھی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی چیز جو آدمی کو مجبور کرتی ہے محبت کرنے پر وہ جمال۔ اب یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ وصف کہاں تک پایا جاتا تھا، آپ کتنے حسین و جمیل تھے، کتنے خوبصورت تھے، تو میں اپنے لفظوں میں کچھ نہیں عرض کرتا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بڑی ثنا و صفت کیا کرتے ہیں، بہت بیان کیا کرتے تھے کہ حضور ایسے تھے اور ویسے تھے۔ تو ان صحابی کے لڑکے نے یہ کہا کہ ابا جان، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف فرماتے ہیں، کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح سے چمکتا تھا؟ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل السیف، کہ تلوار کی طرح حضور کا چہرہ چمکتا تھا؟ ان صحابی نے کہا کہ تم نے بہت غلط سمجھا، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تلوار کی طرح سے نہیں چمکتا تھا، بلکہ جانے قدر بل مثل القمر، چاند کی طرح، تلوار کی طرح تم نے سمجھا کہ چمکتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ چاند کی طرح سے۔ تو یہ ان کا بیان ہے کہ جو دربار رسالت کے اندر رہنے والے ہیں، رات و دن جمال محمدی سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، تو ان کا بیان ہے۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوا، حضور آرام فرما تھے،
اور حسن اتفاق سے 14ویں رات کا چاند بھی رخ زیبا کے مقابلے میں تھا. تو صحابی کہتے ہیں کہ فجعلت انظر مرۃ الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومرۃ الی القمر، کہ میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا. گویا یہ دیکھ کر کے فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ ان دونوں میں حسین سب سے زیادہ کون. بالآخر وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں کہ فوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عندی احسن من القمر، کہ خدا کی قسم میرے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. یہ دو صحابیوں کے بیان میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیے اس بات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین، اور آپ کا چہرہ اقدس بہت ہی قدرت نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت بنایا. تو ایک سبب محبت یہ بھی ہے، اسباب محبت میں سے ایک سبب یہ ہے، وہ سبب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بدرجہ تمام و کمال پایا جاتا تھا. دوسرا سبب کمال ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ کوئی آدمی کسی چیز کے اندر اگر کامل ہے، اس فن کے اندر اس کو کمال ہے، تو دوسرے لوگ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کمالات محمودہ تو محمودہ ہی ہیں، کمالات مذمومہ بھی محمود ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کہ جس کے اندر مذموم و برا کمال ہے لیکن ہے کمال کو پہنچا ہوا، تو لوگ محبت کرنے پر مجبور ہوتے. مثلا فرض کیجئے کہ کوئی ڈاکو ہے کہ جو اپنے ڈاکے کے اندر بڑا کمال رکھتا، سینکڑوں ڈاکے اس نے مارے، بہت سے لوگوں کو اس نے قتل کیا، بہت سی دولت اس نے لوگوں کی لوٹی، اور حکومت اس کی گرفتاری کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے، تو یہ کہ گرفتار نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا. اب فرض کیجئے کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو گیا اور گرفتار ہونے کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی، تو ہر آدمی سنتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یار مگر تھا بڑا کامل اپنے اس فن کے اندر، افسوس کی حکومت نے اس کو پھانسی دے دی. اب دیکھیے کیا بات ہے، آپ جو افسوس کر رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں اس ڈاکو کے پھانسی دیے جانے پر، درصورت کہ اس نے برا کام کیا ہے، مگر اس برائی کے اندر وہ بڑا نشاط تھا، بڑا کامل تھا. تو اس کمال کی وجہ سے کہ جو مضمون صفت کے اندر اس کو کمال حاصل تھا، اس کی وجہ سے بھی آپ اپنے دل کے اندر ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں، کسک محسوس کرتے ہیں کہ پھانسی دیے جانے پر. تو جن لوگوں کے اندر کی کمالات محمودہ ہوں، بھلا اس کا کیا پوچھنا. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو کون ناپ سکتا؟ کس کے اندر یہ مجال ہے، کس کے اندر یہ قوت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو ناپے اور بتاوے کہ آپ کیسے تھے. آپ کے متعلق تو بس یہ کہ بعد خدا بزرگ تو یہ کس سے مختصر. تو کمالات میں بھی آپ دنیا سے نرالے تھے، سب سے زیادہ کامل و مکمل و اکمل انسان تھے. لہذا اس بنا پر بھی آپ مجبور ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے پر. تیسری چیز نوال. نوال کے معنی آتے ہیں بخشش کے، عطا کے. کوئی آدمی اگر بڑا بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا اور سخی ہوتا ہے تو سب لوگ اس کے مداح ہوتے ہیں. اور وہ سخی جو سخاوت سے کام لیتا ہے، اور یہ کہ بہت بڑا سخی، بہت بڑا بخشش کرنے والا ہے، بڑی داد و دہش کرنے والا ہے، لیکن اس کے اعمال خراب ہیں. فرض کیجئے
کہ وہ شراب بھی پیتا ہے، برے برے اور کام بھی کرتا ہے، لیکن داد و دہش میں اس کا ہاتھ اتنا بلند ہے کہ کوئی سائل اس کے دروازے سے محروم نہیں جاتا، کوئی مانگنے والا ناکام و نامراد نہیں ہوتا، تو اس کے تمام برائیوں پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ اور اتنا بڑا سخی اور اتنا بڑا دینے والا، بخشش کرنے والا، جود و سخا والا اگر سیٹھ کوئی مر جائے تو سب لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جی فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ ایسے داد و دہش کرنے والے تھے، ایسے دینے والے تھے، ایسے بخشش کرنے والے تھے، کوئی مسافر، کوئی راہگیر، کوئی سائل، کوئی غریب ان کے دروازے سے کبھی محروم آج تک گیا ہی نہیں۔ تو حالانکہ آپ کو ان کی سخاوت سے کبھی کوئی نفع نہیں پہنچا، لیکن جب آپ ان کے مرنے کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں صاحب یا فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ افسوس، دنیا سے آج ہاتھ میں وقت اٹھ گیا۔ افسوس کرتے ہیں آپ بھی، ہے تو کوئی دل میں تعلق، کوئی ربط ہے، کوئی لگاؤ ہے کہ جس لگاؤ کی وجہ سے آپ یہ حسرت و افسوس کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داد و دہش، آپ کے بخشش و عطا کا کو کون بتا سکتا ہے؟ بجز کے کسی شاعر نے جو کہہ دیا ہے کہ ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ، ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لم یقل کیا لالا لولا التشہد لکانت لاہ ناموس، یا اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داد و دہش کا کیا پوچھنا ہے کہ کبھی زبان مبارک سے کسی مانگنے والے کے اور سائل کے سوال کے جواب میں نہیں نکلا، یعنی حضور کی زبان اقدس سے کبھی یہ نہیں نکلا کہ میں نہیں دوں گا، نہیں ہے، یہ نہیں نکلا۔ چنانچہ حد تو یہ ہے کہ اگر نماز میں جو تشہد پڑھا جاتا اس میں اشہد اللہ الہ لا الہ آیا ہوا ہے، اگر نماز میں جو لا نہ آیا ہوتا تو شاید زبان مبارک سے کبھی نماز وغیر نماز کسی حالت میں بھی لا نہ نکلتا۔ تو میرے کہنے کی غرض یہ ہے کہ نوال یعنی بخشش، جود و سخا اور عطا کے اندر بھی حضور کا درجہ دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھا ہوا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ محبت کے اسباب عقلی طور پر یہ تین ہو سکتے ہیں: جمال، کمال، نوال، اور یہ تینوں صفتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بدرجہ تمام و کمال پائی جاتی تھی۔ اس لیے ہر انسان، مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان مجبور ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے پر اور آپ سے تعلق اور ربط اپنا جوڑنے پر۔ بس یہی چند باتیں اس وقت ذہن میں آ گئی، آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ وقت بہت کافی گزر چکا ہے اور یہ کہ تقریر الحمدللہ بڑی کافی اور شافی اور وقت کے تقاضے کے مناسب ہوئی، لہذا اب اسی تو ختم کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو حضرت مفتی صاحب کے فرمائے ہوئے ارشادات کے اوپر